السلام علیکم پیارے دوستوں، بسیرا ایپیسوڈ 4۔ اللہ نہیں، پروین خبر سننے سے پہلے ہی لرز گئی۔ واہ باجی، آپ کے تو خبر سننے سے پہلے ہی ہوش اڑ گئے، سارا نے گیٹ کھولتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ گھر میں داخل ہوئی۔ سارا نے دونوں پٹ ملا کر کنڈا لگایا اور پروین کا ہاتھ پکڑ کر گھر کی طرف بڑھی۔ پروین باجی، آپ کے تو ہاتھ ٹھنڈے ہو رہے ہیں۔ سارا نے اس کا ہاتھ دبایا۔ تم نے بات ہی ایسی کہی، بھائی بتاؤ نا کیا ہوا؟ وہ بے چین ہو گئی۔ ارے پروین باجی ڈرے نہیں، کوئی ایسی خبر نہیں، سارا نے اسے تسلی دی۔ پھر وہ دونوں گھر میں داخل ہوئی۔ سارا آگے تھی، پروین پیچھے۔ جی باجی کہاں بیٹھیں گی؟ ڈرائنگ روم میں، بیڈ روم میں یا یہیں لاؤنج میں؟ سارا نے پوچھا۔ سارا یہیں بیٹھ جاتے ہیں، پروین نے یہ سوچ کر کہا کہ باہر کا دروازہ یہاں سے زیادہ قریب ہے، نکلنے میں آسانی ہوگی۔ وہ ایک کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی، پرتجسس نظروں سے سارا کی طرف دیکھنے لگی۔ پروین باجی، آپ اس گھر کی ہسٹری سے تو اچھی طرح واقف ہیں، سارا نے بات شروع کی۔ ہاں، کچھ ہوا ہے کیا؟ پروین نے کہا۔ اللہ بھلا کرے خالہ سجو کا، انہوں نے اس مکان کے بارے میں وہ سب کچھ بتا دیا جو وہ جانتی تھی، لیکن آپ نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ سارا نے یوں ہی شکوہ کیا، لہجہ شکایتی نہ تھا۔ سارا، مجھے اس طرح کی چیزوں سے بہت ڈر لگتا ہے، اس لیے باوجود خواہش کے ہمت نہ کر پائی کہ تم سے کچھ کہوں۔ پروین نے صفائی پیش کی۔ بہرحال میں نے اس گھر میں پیش آنے والے واقعات سے آپ کو پوری طرح آگاہ رکھا ہے، سارا نے کہا۔ ہاں جانتی ہوں، آج پھر کچھ ہو گیا کیا؟ اللہ رحم کرے، پروین فکر مند ہو گئی تھی۔ پروین باجی، آج کچھ ایسا ہوا ہے کہ سوچتی ہوں آپ کو بتاؤں کہ نہ بتاؤں۔ ہائے اللہ، ایسا کیا ہو گیا؟ کچھ بتاؤ تو، پروین گھبرا کر بولی۔ خالہ سجو کے جانے کے بعد سارم گھر آئے تھے، ابھی وہ آ کر لاؤنج میں کھڑے ہو گئے کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے بڑھ کر ریسیور اٹھایا تو ادھر سے بھی سارم بول رہے تھے۔ سارا نے بڑے ڈرامائی انداز سے روح فرسا واقعہ کی روداد شروع کی۔ اچھا، پھر پروین نے بات سمجھے بغیر روانی میں کہا۔ پھر ایک دم کچھ خیال آیا، بات کا سرا ہاتھ میں آیا۔ ہاں، سارم بھائی کا فون، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سارم بھائی گھر میں موجود ہیں اور پھر ان کا فون بھی آ گیا۔ او مائی گاڈ، نہیں سارا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ پروین کا خوف کے مارے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا۔ پھر وہ ایک دم گھبرا کر اٹھی۔ سارا، میں چلتی ہوں، آؤ میرے ساتھ دروازے تک آؤ۔ پھر اس نے سارا کے ساتھ آنے کا بھی انتظار نہ کیا، بہت تیز قدموں سے گیٹ کی طرف بھاگی۔ پروین باجی، ارے سنے تو، ڈرے نہیں، رکے، میں آپ کو گھر تک چھوڑ دیتی ہوں۔ سارا پیچھے پیچھے دوڑی، لیکن اتنی دیر میں پروین گیٹ سے باہر نکل چکی تھی۔ سارا افسوس ملتی رہ گئی۔ اسے یہ اندازہ تو تھا کہ پروین ڈرتی ہے، لیکن یہ معلوم نہ تھا کہ اس قدر ڈرتی ہے کہ وہ بات بھی پوری نہیں سنے گی، بھاگ لے گی۔ سارا نے سوچا، لیکن یہ خبر بھی تو کوئی عام نہیں تھی، یہ بڑی ہولناک خبر تھی۔ اس دل دہلا دینے والی بات کو برداشت کرنا ہر ایک کے بس کی بات کہاں۔ سارا نے مین گیٹ بند کیا اور واپس گھر کی طرف بڑھی۔ وہ گھر کے اندر جانے کی بجائے لاؤنج کے دروازے کی سیڑھیوں پر بیٹھ گئی۔ وہ روح فرسا منظر بار بار سارا کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا، اس کا سارم کے روپ میں آنا اور پھر باہیں کھول کر کھڑے ہونا۔ اگر وہ اس کے قریب ہو گئی ہوتی تو وہ ٹیلی فون کال نے سارا راز کھول دیا، اگر ٹیلی فون نہ آتا تو اسے ہرگز نہ پتا چلتا کہ یہ اصل میں سارم نہیں ہے، جانے پھر کیا ہو جاتا۔ یہ سوچ کر ہی وہ لرز اٹھی۔ کوئی آدھے گھنٹے کے بعد گیٹ پر گاڑی رکنے اور پھر ہارن کی آواز سنائی دی۔ وہ فوراً اٹھ کر بھاگی اور گیٹ کھول کر انتظار کرنے کے بجائے گیٹ سے باہر نکل گئی۔ سارم گاڑی دیوار کے سائے میں کھڑی کر کے گیٹ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس نے سارا کو گیٹ سے باہر دیکھا تو لپک کر اس کے نزدیک ہو گیا۔ سارا، خیریت تو ہے؟ ہاں خیریت ہے، کیا میں تمہیں صحیح سلامت نظر نہیں آ رہی؟ سارا نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ ایسا کیا ہوا ہے؟ تم خاصی پریشان دکھائی دے رہی ہو، اندر چلو بتاتی ہوں، سارا نے کہا۔ سارم نے مین گیٹ بند کیا، پھر وہ دونوں ساتھ ساتھ گھر میں اندر داخل ہوئے۔ سارم نے حسب معمول بریف کیس ڈائننگ ٹیبل پر رکھا اور سیدھا بیڈ روم کی طرف رخ کیا۔ بیڈ پر بیٹھ کر اس نے سارا کا ہاتھ پکڑ کر اسے قریب بٹھا لیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا، ہاں اب بتاؤ کیا ہوا؟ سارم، اب تو مجھے تم سے بھی ڈرنا ہوگا، سارا نے اس کی طرف بے یقینی سے دیکھتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ آخر سارم کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہی ہے۔ تب سارا نے مختصر لیکن دل دہلا دینے والا واقعہ اس کی گوش گزار کر دیا۔ واقعہ کی نوعیت جان کر سارم اندر سے کانپ اٹھا۔ اب اس کی سمجھ میں آیا کہ سارا کیوں کہہ رہی تھی کہ اس سے بھی ڈرنا ہوگا۔ واقعی یہ بے حد خطرناک صورتحال تھی۔ سارا، میں تمہاری ہمت کو داد دیتا ہوں، مجھے تم پر بڑا فخر محسوس ہو رہا ہے۔
تم نے واقعی کمال جرت کا مظاہرہ کیا، ورنہ کوئی اور عورت ہوتی تو وہ اپنے حواس گوا بیٹھتی۔ تم واقعی شیرنی ہو۔ سارا نے سچے دل سے اس کی جرت مندی کو سراہا۔ اچھا پھر میری ایک بات سنو۔ سارن کی آنکھوں میں جیسے نشہ اترنے لگا۔ جانتی ہو تمہاری ساری باتیں۔ وہ ذرا دور ہو کر بیٹھ گئی۔ میں یہ کہہ رہا تھا۔ سارن نے اپنا لہجہ فوراً بدل لیا۔ جی فرمائیں۔ سارا نے اسے ترچھی نگاہوں سے دیکھا۔ یار میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آج کے واقعے کے بعد تمہارا اس گھر میں تنہا رہنا ٹھیک نہیں، سارا نے سنجیدگی سے کہا۔ پھر کیا ہو؟ سارا نے اسے سوالیہ انداز میں دیکھا۔ تم خالہ سجو سے بات کرو، اسے اس کی مرضی کے پیسے دے دو۔ سارن نے کہا، میں خالہ سے بات کر چکی ہوں، وہ راضی تو ہے، پر کیا وہ مستقل ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتی؟ مجھے رات کو کبھی کبھی کام کی وجہ سے دیر ہو جاتی ہے، میں نہیں چاہتا کہ تم رات کو گھر میں اکیلی رہو۔ خالہ سجو کی بیٹی اس کے ساتھ رہتی ہے، رات کو وہ یہاں نہیں رہ سکے۔ سارا نے بتایا، چلو فی الحال سارے دن کی ہی بات کر لو، وہ جہاں جہاں کام کرتی ہے اس سے کہو چھوڑ دے۔ سارن نے تجویز پیش کی، اور دوسرے گھروں کے پیسے کون دے گا؟ سارا نے پوچھا۔ میرے پاس تو اتنا کام نہیں ہے، میں دوں گا، سارن نے کہا۔ اسے کام کے لیے تھوڑی رکھنا ہے، بس وہ تمہارے ساتھ رہے۔ وہ ایک جان دیدہ عورت ہے، ڈرتی بڑتی بھی نہیں، پھر قابل بھروسہ ہے۔ وہ یہاں تمہارے ساتھ ہوگی تو مجھے اطمینان رہے گا۔ ٹھیک ہے، میں پھر خالہ سجو سے بات کرتی ہوں، سارا نے کہا۔ خالہ سجو سے سارا نے کیا بات کرنا تھی؟ بات وہ پہلے ہی کر چکی تھی، اب تو صرف اس سے پوچھنا تھا کہ وہ کب دوسرے گھروں کا کام چھوڑ کر آ رہی ہے۔ خالہ سجو خود بھی دوسرے گھروں کا کام چھوڑنا چاہتی تھی۔ اس نے ان گھروں میں بات کی تو کوئی اسے چھوڑنے کو تیار نہ ہوا۔ بس اب ایک ہی راستہ رہ جاتا تھا کہ وہ کوئی بہانہ بنا کر کام چھوڑ دے۔ سارا سے مشورہ کر کے خالہ سجو نے ایسا ہی کیا۔ کوئی ایمرجنسی نکال کر سارے گھروں کا کام چھوڑ دیا اور سارا کے پاس آ گئی۔ اب صرف پروین کا گھر رہ گیا تھا۔ اس کا آسان حل یہ تھا کہ صبح سارن گھر سے 10-11 بجے تک نکلتا تھا۔ خالہ سجو اس کے گھر سے جانے سے پہلے پروین کا کام کر کے آ جاتی۔ خالہ سجو کے آ جانے سے سارن کو بہت اطمینان ہوا۔ سارا بھی اندر سے پرسکون ہو گئی۔ ویسے اب گھر میں 2 ہفتوں سے مکمل سکون تھا۔ خالہ سجو کیا آئی اپنے ساتھ سکون لائی۔ اب وہ چھت کی دیوار پر نظر نہیں آ رہا تھا۔ اول تو سارا چھت پر کم جاتی تھی، جاتی بھی تھی تو وہ اسے نظر نہیں آیا۔ نہ وہ اس کے سر سے نادیدہ انداز میں اڑا، نہ رات کو سوتے ہوئے اس کے سینے پر بیٹھا۔ گھر میں سردی کی لہر بھی دوبارہ محسوس نہ ہوئی، نہ پھر اس نے سارن کا دودھ دھارنے کی کوشش کی۔ گویا ہر سو چین ہی چین تھا۔ خالہ سجو رات کو سارن کے گھر واپس آنے تک ٹھہرتی۔ سارن گھر آنے کے بعد اسے اپنی گاڑی میں بس اسٹاپ تک چھوڑ آتا۔ اس کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ گھر جلد از جلد پہنچ جائے، اگرچہ بعض اوقات جلد گھر پہنچنے کی وجہ سے اس کا کام متاثر ہوتا، لیکن وہ پرواہ نہ کرتا۔ کام سے زیادہ اسے اپنی بیوی پیاری تھی کہ اس نے آگ کا دریا پار کر کے اسے حاصل کیا تھا۔ پھر ایک اچھی بات اور ہوئی، خالہ سجو کا داماد پنجاب چلا گیا، ساتھ میں اپنے بیوی بچوں کو بھی لے گیا۔ منڈی بہاؤدی میں اس کا بڑا بھائی چھوٹا موٹا کاروبار کرتا تھا، اب وہ اپنے کاروبار میں تھوڑی سی وسعت چاہتا تھا، تو اس نے خالہ کے داماد کو بلا بھیجا اس پیشکش کے ساتھ کہ اس سے فیکٹری سے جو ملتا ہے اس سے ڈبل دوں گا۔ پیشکش پرکشش تھی کہ وہ فوراً جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ خالہ سجو کی بیٹی اسے تنہا چھوڑنا نہیں چاہتی تھی، لیکن خالہ سجو نے اسے سمجھایا تو وہ دل میں کسک لیے اپنے شوہر کے ساتھ چلی گئی۔ جب سارا کو معلوم ہوا کہ خالہ کی بیٹی اپنے شوہر کے ساتھ منڈی بہاؤدین چلی گئی ہے تو وہ بہت خوش ہوئی۔ بس خالہ گل مک گئی، اب تم میرے پاس مستقل آ جاؤ، میں تمہارے بغیر ادھوری ہوں۔ سارا نے ہنس کر کہا، اے لو، تم کہاں سے ادھوری ہو؟ تمہارا میاں تم پر جان دیتا ہے۔ خالہ سجو نے کہا، میرا میاں بے شک مجھ پر جان دیتا ہے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ کچھ اور جانساروں کا اضافہ ہو جائے۔ اے بی بی کرائے کے جانساروں کا کیا فائدہ؟ خالہ سجو نے بڑی دانشمندانہ بات کی۔ اس دن سارا کو اندازہ ہوا کہ خالہ سجو بات کو اپنی پوری گہرائی کے ساتھ سمجھتی ہے، ضرور کچھ پڑھی لکھی ہے۔ سارا نے پوچھا، خالہ سجو تم کتنی پڑھی لکھی ہو؟ بی بی مجھے پڑھنے کا بڑا شوق تھا، پر میرے باپ نے 8ویں سے آگے پڑھنے نہ دیا، بہت جلدی میری شادی کر دی، بس یوں سمجھو کہ مڈل پاس ہوں۔ خالہ سجو نے بتایا۔ بس پھر خالہ سجو مستقل سارا کے ساتھ رہنے لگی۔ سارن کی ٹینشن دور ہوئی، وہ اپنا کام اب پوری دلجوئی سے کر سکتا تھا، رات کو دیر تک باہر رہ سکتا تھا۔ اس گھر میں آج خالہ سجو کی پہلی رات تھی۔ سارا نے اس کے لیے ڈرائنگ روم میں گدا ڈال دیا۔ اگرچہ سارا نے خالہ کو چھوٹے بیڈ روم میں سونے کی آفر کی تھی، لیکن خالہ نے اس پیشکش کو قبول نہیں کیا تھا۔
وہ جانتی تھی کہ سارا دل کی بہت اچھی ہے، اس نے پورے خلوص سے چھوٹے بیڈ روم میں سونے کی پیشکش کی، لیکن وہ اپنی اوقات نہیں بھولنا چاہتی تھی۔ اگرچہ سارا اسے اپنی ملازمہ نہیں سمجھتی تھی، بلکہ خالہ سجو یہ بات اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ بہرحال اس گھر کی ملازمہ ہے اور اسے اتنے ہی پاؤں پھیلانے چاہیے کہ عزت کی چادر سے باہر نہ نکلے۔ وہ رات پہلی رات بڑی قیامت کی تھی۔ باہر گہرا اندھیرا تھا۔ سوتے ہوئے خالہ سجو نے ڈرائنگ روم کی کھڑکیاں کھول لی تھی۔ یہ کھڑکیاں باہر کی طرف کھلتی تھی۔ خالہ سجو کو آج بڑی دیر سے نیند آئی تھی۔ اس نے اپنا گھر چھوڑا تھا، اپنا بستر چھوڑا تھا۔ یہ نئی جگہ تھی، نیا بستر تھا۔ بندہ اپنے گھر اپنی جگہ کا عادی ہوتا ہے، اسے یہ پتا ہوتا ہے کہ وہ اپنے بستر پر کس کروٹ لیٹے گا، چین پائے گا۔ کروٹیں بدلتے بدلتے بالآخر خالہ سجو کو نیند نے اپنی آغوش میں لے لیا۔ آدھی سے زیادہ رات گزر چکی تھی۔ 2 بجے کا عمل ہوگا۔ سارم اور سارا اپنے بیڈ روم میں سکون سے سو رہے تھے۔ بیڈ روم کا دروازہ بند تھا۔ کمرے میں ہلکا سا ایئر کنڈیشنر چل رہا تھا۔ ایک خوشگوار خنکی تھی اور 0 واٹ کے بلب کی نیل کو روشنی چاندنی کی طرح پھیلی ہوئی تھی۔ سارا نے کروٹ لی تو پٹ سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اسے یوں محسوس ہوا کہ جیسے کوئی اسے پکار رہا ہو۔ حواس پوری طرح بیدار ہوئے تو اس کے کانوں میں خوف میں مبتلا چیختی ہوئی آواز آئی، سارا بی بی دروازہ کھولو، سارا بی بی دروازہ کھولو۔ کوئی بیڈ روم کی کھڑکی بجا رہا تھا۔ ارے یہ تو خالہ سجو کی آواز ہے، یہ گھر سے باہر کہاں کھڑی چیخ رہی ہے؟ سارا بی بی دروازہ کھولو، یہ مسلسل چیخ رہی تھی۔ آواز میں بڑی گھبراہٹ تھی۔ سارم سارم سارا نے سارم کو ہلایا اور خالہ کی آواز سن کر پریشان ہو گئی تھی۔ ہاں کیا ہوا؟ سارم نے آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا۔ دیکھو خالہ سجو گھر سے باہر کھڑی چیخ رہی ہے۔ اتنے میں پھر آواز آئی، سارا بی بی سارا بی بی۔ او مائی گاڈ! سارم جلدی سے بیڈ سے اٹھتا ہوا بولا، یہ باہر کیا کر رہی ہے؟ سارم بیڈ روم کا دروازہ کھول کر لاؤنج میں آیا، باہر کی لائٹ جلائی، پھر باہر کا دروازہ کھولا اور گھوم کر بیڈ روم کی کھڑکی کی طرف پہنچا۔ پیچھے سارا تھی۔ سارا کو دیکھتے ہی خالہ سجو لپٹ گئی۔ سارا بی بی خالہ سجو کے ہوش اڑے ہوئے تھے۔ وہ تھر تھر کانپ رہی تھی کہ اس کے سر پر دوپٹہ نہ تھا۔ اڑے ہوئے بال، اڑی ہوئی رنگت، چہرے سے وحشت ٹپکتی۔ سارا اسے سہارا دے کر اندر لے آئی، ڈائننگ ٹیبل کی کرسی کھینچ کر بٹھایا۔ وہ خود بھی اس کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھ گئی۔ سارا نے جلدی سے ٹھنڈا پانی گلاس میں نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ وہ گٹ گٹ سارا پانی ایک سانس میں پی گئی۔ پانی پی کر اس کے حواس بحال ہو گئے۔ وہ خود پر نظر ڈال کر جلدی سے ڈرائنگ روم کی طرف بھاگی۔ سارا نے سارا کو اشارہ کیا، یہ خالہ کہاں گئی؟ اس سے پہلے کہ سارا اسے ڈرائنگ روم میں دیکھنے جاتی کہ فوراً ہی واپس آ گئی۔ اب اس کے سر پر دوپٹہ تھا، وہ بغیر دوپٹے کے کبھی نہیں رہتی تھی۔ سارا نے جب اسے گھر سے باہر دوپٹے سے بے نیاز دیکھا تو بڑی حیرت ہوئی۔ اب اس سے زیادہ حیرت ہوئی کہ خالہ سجو دوپٹہ اپنے بستر پر چھوڑ کر باہر کیوں چلی گئی۔ دوسری حیران کن بات یہ تھی کہ گھر کے دونوں دروازے لاک تھے اور گھر کی چابیاں بیڈ روم میں موجود تھی۔ عجب واقعہ تھا، خالہ سجو آخر گھر سے باہر گئی تو کیسے؟ پھر وہ اس قدر وحشت زدہ کیوں تھی؟ خالہ سجو دوپٹہ اوڑھ کر اس کے سامنے بیٹھ گئی اور سارا کو عجیب سی نظروں سے دیکھا۔ ہاں خالہ سجو بتاؤ، تم اتنی رات باہر کیا کر رہی تھی؟ سارا نے تسلی امیز لہجے میں پوچھا۔ مجھے وہ لے گیا تھا باہر، خالہ سجو نے انکشاف کیا۔ کون لے گیا تھا؟ سارم نے پوچھا۔ پتہ نہیں صاحب وہ کون تھا، مجھے اس کی شکل نظر نہیں آئی، خالہ سجو نے بتایا۔ خالہ تم باہر کیسے گئی؟ دروازے کا تالا تو سارم نے کھولا ہے۔ سارا ایک منٹ، میں دوسرا دروازہ چیک کر کے آتا ہوں۔ سارم نے تیزی سے اٹھ کر ادھر کا دروازہ چیک کیا، وہ بھی اندر سے لاک تھا۔ پھر اس نے لاؤنج میں کھلنے والا دروازہ دیکھا، وہ اگرچہ بند تھا لیکن اندر سے لاک نہ تھا۔ یہ دروازہ وہ کبھی لاک نہیں کرتے تھے، البتہ زینے کا وہ دروازہ جو چھت پر کھلتا تھا اسے رات کو ضرور لاک کر دیا کرتے تھے۔ سارم اوپر چلا گیا۔ اوپر کا دروازہ لاک نہ تھا بلکہ آدھا کھلا ہوا تھا، یوں لگتا تھا جیسے زینے کے دروازے سے ابھی کوئی چھت پر گیا ہے۔ سارم نے چھت کی لائٹ جلا کر دروازے پر ہی کھڑے ہو کر چھت کا جائزہ لیا۔ چھت پر سناٹا طاری تھا۔ سارم اوپر کا دروازہ دوبارہ لاک کر کے واپس آیا اور پھر سارا کے سامنے والی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا اور بولا، سارا اوپر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اب سوال یہ تھا کہ جب پورا گھر اندر سے لاک تھا تو خالہ سجو کس دروازے سے باہر نکلی؟ اوپر کا دروازہ بے شک کھلا تھا لیکن چھت سے گھر سے
باہر جانے کا کوئی راستہ نہ تھا سوائے اس کے کہ چھت سے نیچے چھلانگ لگائی جائے۔ خالہ سجو گھر کے سارے دروازے اندر سے بند ہے، پھر تم سارم نے اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ صاحب میں دروازے سے باہر کہاں گئی ہوں، وہ منحوس مجھے ڈرائنگ روم کی کھڑکی سے نکال کر لے گیا تھا۔ خالہ سجو نے عجیب انکشاف کیا۔ کھڑکی سے؟ لیکن خالہ سجو کھڑکیوں پر تو گرل لگی ہوئی ہے، سارا نے کہا۔ پھر وہ سارم سے مخاطب ہوئی، سارم ذرا ڈرائنگ روم کی کھڑکی کو تو چیک کرو، کہیں گرل تو کٹی ہوئی نہیں۔ اچھا، سارم جلدی سے ڈرائنگ روم کی کھڑکیاں چیک کر کے واپس آ گیا۔ کھڑکیاں جو کی توں ہے، صحیح سلامت شیشہ تک نہیں ٹوٹا۔ یا اللہ، سارا نے گہرا سانس لیا۔ خالہ سجو تم کھڑکی سے کیسے نکل گئی؟ بی بی مجھے نہیں معلوم، بس سوتے سوتے اچانک ہی آنکھ کھلی تو کھڑکی سے آواز آئی، خالہ سجو آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ پھر اچانک ہی ایک ہاتھ کھڑکی سے اندر آیا۔ اس ہاتھ کو دیکھ کر میری آنکھیں خوف سے بند ہو گئیں۔ مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ جب ہوش آیا تو میں ایک میدان میں کھڑی تھی، میرے آس پاس کوئی نہ تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے سر پر گدھ اڑ رہے ہیں۔ نظر کچھ نہیں آ رہا تھا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں ہوں کہاں۔ ایک گھنٹے سے ادھر ادھر بھٹک رہی تھی، جانے وہ منحوس مجھے کہاں چھوڑ گیا تھا۔ چلتے چلتے اچانک مجھے احساس ہوا کہ اپنے گھر میں موجود ہوں۔ میں نے گھر کے دونوں دروازے دیکھے، دونوں بند تھے۔ تب میں نے بی بی تمہارے کمرے کی کھڑکی بجا کر تمہیں پکارا۔ خالہ سجو کی اسرار بری رودات سن کر سارم نے دیکھا۔ دونوں کی سمجھ میں نہ آیا کہ خالہ سجو کے ساتھ کیا بیتی تھی۔ وہ جو بھی تھا اسے کھڑکی سے نکال کر کس طرح لے گیا، جبکہ کھڑکی کی گرل کٹی نہ تھی اور نہ ہی شیشے ٹوٹے تھے۔ گھر کے دروازے بھی اندر سے بند تھے۔ بند دروازوں سے خالہ سجو گھر کے باہر کیسے نکلی؟ البتہ اوپر کا دروازہ ضرور کھلا ہوا تھا کہ خالہ سجو چھت سے چھلانگ لگا کر نیچے پہنچی۔ دوسرے واقعات کی طرح اس واقعے کی بھی کوئی توجیہ نہیں کی جا سکتی تھی، کوئی عقلی دلیل نہیں دی جا سکتی تھی، لیکن یہ ٹھوس حقیقت تھی کہ پورا گھر لاک ہونے کے باوجود خالہ سجو گھر سے باہر انتہائی خوفزدہ حالت میں پائی گئی تھی، کچھ اس طرح کہ اس کے سر پر دوپٹہ بھی نہ تھا۔ یہ ایک ایسا واقعہ تھا جسے وہم کہا جا سکتا تھا، نہ خواب کہا جا سکتا تھا اور نہ ہی حقیقت۔ سارا کو فکر لاحق ہو گئی تھی کیونکہ خالہ سجو اس وقت خاصی ڈر گئی تھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ صبح گھر چھوڑ کر چلی جائے، لہٰذا اس وقت اس کی تسلی اور دلجوئی بہت ضروری تھی۔ آؤ خالہ میرے ساتھ، اب تمہیں اکیلا نہیں سونے دوں گی۔ سارا اٹھی، اس نے خالہ سجو کو اٹھایا اور اپنے چھوٹے بیڈ روم میں ڈالا۔ خالہ سجو نے کہا، بھائی ارے بی بی کوئی مسئلہ نہیں، میں اکیلی سو جاؤں گی۔ نہیں سارا نہیں خالہ، میں تمہارے ساتھ سوؤں گی۔ پھر وہ اور خالہ سجو چھوٹے بیڈ روم میں سو گئی اور سارم اپنے بیڈ روم میں تنہا رہ گیا۔ وہ کافی دیر تک اس واقعے کے ہر پہلو پر غور کرتا رہا۔ اس عجیب و غریب واقعہ کا سرا اس کے ہاتھ نہ آیا، یہاں تک کہ وہ نیند کی وادی میں کھو گیا۔ ابھی اسے سوئے ہوئے زیادہ دیر نہ ہوئی تھی کہ یکدم اس کی آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھلتے ہی اسے بے چینی کا سا احساس ہوا۔ کمرے میں مدم میل کو روشنی تھی۔ اس نے اپنے بائیں جانب دیکھا، سارا موجود نہ تھی۔ اسے یاد آیا کہ سارا دوسرے بیڈ روم میں خالہ سجو کے ساتھ سو رہی ہے۔ بیڈ روم کا دروازہ کھلا تھا، وہ دروازہ کھلا چھوڑ کر ہی سویا تھا تاکہ سارا یا خالہ سجو کے ساتھ کوئی مسئلہ درپیش ہو تو وہ فوراً اسے آواز دے کر بلا سکے۔ بیڈ روم میں گھڑی کی ٹک ٹک کے سوا کوئی آواز نہ تھی۔ اس نے گردن موڑ کر سائڈ ٹیبل پر رکھی ٹائم پیس پر نظر ڈالی، 3:15 بجے کا عمل تھا۔ وہ اٹھا، لاؤنج میں آ کر اس نے لائٹ جلائی۔ دوسرے بیڈ روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ لائٹ روشن ہوتے ہی سارا باہر نکل آئی۔ شاید وہ ابھی نہیں سوئی تھی۔ سارا خیریت؟ اس نے سارم سے پوچھا۔ ہاں بالکل خیریت ہے، میں پانی پینے اٹھا تھا۔ سارم نے فریج کھولتے ہوئے کہا، تم سوئی نہیں؟ نہیں، نیند نہیں آئی۔ سارا نے پانی کی بوتل اس کے ہاتھ سے لے کر گلاس میں پانی انڈیلتے ہوئے کہا، اور خالہ سجو کا کیا حال ہے، وہ ڈر تو نہیں رہی؟ سارم نے پانی سے بھرا گلاس اٹھایا۔ نہیں، وہ آرام سے لیٹی ہیں، شاید سو گئی ہیں۔ سارا نے اپنا خیال ظاہر کیا۔ اگر وہ سو گئی ہیں تو پھر تم اپنے بیڈ روم میں آ جاؤ۔ سارم بولا۔ نہیں سارم، انہیں اکیلا چھوڑنا مناسب نہیں ہے، سارا نے آہستہ لہجے میں کہا۔ چلو ٹھیک ہے، پھر تم ادھر ہی سو جاؤ اور اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لو، میں بھی اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے لیٹوں گا۔ دروازہ کھلے ہونے کی وجہ سے کچھ بے چینی سی ہے، سارم نے کہا۔ اچھا، سارا نے اپنے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ سارم اپنے بیڈ روم میں آ گیا۔ اس نے دروازہ بند کر لیا اور پھر بیڈ پر لیٹ گیا اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ اسے نیند نہیں آ رہی تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ خیال جانے کیوں اس کے ذہن میں جڑ پکڑتا جا رہا تھا کہ کمرے میں اس کے علاوہ بھی کوئی ہے۔
اور یہ احساس اسے دروازہ بند کرتے ہی ہوا کہ اس کے ساتھ کوئی اور بھی اندر آیا ہے۔ اس احساس نے اسے اس قدر زور پکڑا کہ وہ ٹیبل لیمپ روشن کرنے پر مجبور ہو گیا۔ کمرے میں لیمپ کی روشنی پھیل گئی۔ سارم نے کمرے میں چاروں طرف نظریں گھما کر دیکھا، کمرے میں کوئی نہ تھا۔ اپنے اس وہم پر وہ خود ہی شرمندہ ہوا۔ ہاتھ بڑھا کر ٹیبل لیمپ بند کیا اور پاؤں پھیلا کر اطمینان سے لیٹ گیا اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں اسے نیند نے آ دبوچا۔ پتہ نہیں وہ نیند تھی یا کچھ اور تھا۔ ابھی وہ نیم غنودگی کے عالم میں تھا کہ اچانک اسے اپنے سینے پر دباؤ محسوس ہوا۔ اس کے ساتھ ہی کسی نے اس کا گلا دبوچ لیا۔ اب وہ لاغ چاہ رہا تھا کہ اپنے دونوں ہاتھوں سے گلا دبانے والے کو پرے دھکیل دے، لیکن اس کے ہاتھ بے جان ہو چکے تھے۔ وہ چیخنا چاہ رہا تھا لیکن باوجود کوشش کے اس کے گلے سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ پھر اچانک ہی اس کے منہ سے چیخ نکل گئی اور اس کی آنکھ کھل گئی۔ تب اسے احساس ہوا کہ وہ کوئی خواب دیکھ رہا تھا، رونا خواب، جیسے کوئی اس کے سینے پر بیٹھا گلا گھونٹ رہا ہو۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور دماغ سے اس خواب کو جھٹک کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ ابھی وہ غنودگی کے عالم میں ہی تھا کہ اسے احساس ہوا جیسے کسی نے سیٹی بجائی ہو۔ اس کی آنکھیں پوری طرح کھل گئی، حواس بیدار ہو گئی۔ سیٹی کی آواز پھر آئی، جیسے کسی نے منہ سے سیٹی کی آواز نکالی ہو۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر آواز آئی۔ اب یہ آواز چند لمحوں تک مسلسل آئی، یوں لگتا تھا جیسے یہ آواز ہوا کے دوش پر بہہ رہی ہو۔ سیٹی کی آواز یک لخت بند ہو جاتی اور چند سیکنڈ کے بعد پھر شروع ہو جاتی۔ سیٹی کی آواز بہت واضح اور صاف تھی، جیسے کوئی کونے میں بیٹھا پر اسرار انداز میں سیٹی بجا رہا ہو۔ سارم فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے کمرے میں جتنی لائٹیں لگی تھیں سب آن کر دیں۔ لائٹ روشن ہوتے ہی سیٹی کی آواز فوراً بند ہو گئی۔ وہ بیڈ پر بیٹھ گیا اور انتظار کرنے لگا کہ سیٹی کی آواز آئے تو تعین کرے کہ کہاں سے آ رہی ہے، لیکن 5 منٹ تک بیٹھے رہنے کے باوجود کوئی آواز نہ آئی۔ اس نے سوچا لائٹیں بجھا کر لیٹ جائے، لیکن ایک خیال کے تک اس نے یہ ارادہ ملتوی کر دیا اور بستر پر دراز ہو گیا۔ ابھی آنکھیں بند کی تھی کہ بالکل قریب سے سیٹی بجانے کی آواز ابھری۔ کسی نے بڑے معنی خیز انداز میں سیٹی بجائی تھی۔ سارم نے آنکھیں کھول کر چاروں طرف دیکھا، کچھ نظر نہ آیا، لیکن سیٹی کی آواز اب بھی آ رہی تھی۔ کوئی رک رک کر سیٹی بجا رہا تھا اور یہ آواز اس کے بہت نزدیک سے آ رہی تھی، لیکن باوجود کوشش کے کہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ آواز دائیں جانب سے آ رہی ہے یا بائیں جانب سے، اوپر سے آ رہی ہے یا نیچے سے۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے پیٹھ کے پیچھے 2 تکیے رکھے اور بیڈ سے ٹیک لگا کر نیند دراز ہو گیا۔ سیٹیوں کا یہ سلسلہ کچھ دیر کے لیے رک گیا۔ اس نے سوچا وہ کب تک یوں ہی بیٹھا سیٹی کی آواز سنتا رہے گا، لائٹیں بجھائے اور سو جائے، پرواہ نہ کرے کوئی اگر سیٹیاں بجا رہا ہے تو بجاتا رہے، کب تک بجائے گا، بالآخر تھک ہار کر وہ بھی سو جائے گا۔ اپنے اس فیصلے پر سارم نے فوراً عمل کیا۔ ساری لائٹیں بجھا دیں سوائے 0 واٹ کے بلب کے، اور پھر پورے اطمینان سے پاؤں پھیلا کر لیٹ گیا۔ پھر سیٹی کی آواز نہ آئی۔ شاید سیٹی بجانے والے نے سوچا ہو کہ کس کے لیے سیٹیاں بجائے، یہ تو سیٹی کی آواز سے متاثر نہیں ہو رہا۔ اطمینان سے پاؤں پھیلا کر لیٹ گیا اور اب سونا ہی چاہتا ہے، اور پھر واقعی سارم کروٹ بدل کر بے خبر سو گیا۔ ابھی وہ ناشتہ کر ہی رہا تھا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ سارا نے بیڈ روم میں جا کر ریسیور اٹھایا۔ سارا کون ہے؟ سارم نے پوچھا۔ سارا نے ادھر کی بات سن کر ریسیور ٹیلی فون کے ساتھ رکھا اور بیڈ روم کے دروازے پر آ کر بولی، جبار بھائی کے چھوٹے بھائی ہیں، اسرار ناصر۔ اچھا، کیا کہہ رہے ہیں؟ سارم نے پوچھا۔ آپ کو بلا رہے ہیں، سارا نے بتایا۔ اچھا، سارم ٹیشو پیپر سے ہاتھ صاف کرتا اٹھا۔ یہ پر اسرار بھائی صبح صبح کہاں کی خبر لے آیا؟ معلوم نہیں، سارا نے اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ سارم، تمہاری چائے نکالوں؟ ہاں ہاں نکالو، میں اس سے بات کر کے آ رہا ہوں، سارم نے کہا۔ سارم نے بیڈ روم میں جا کر ریسیور اٹھایا اور بیڈ پر بیٹھتا ہوا بولا، ہاں اسرار، میں سارم بول رہا ہوں۔ سارم بھائی، کچھ دن پہلے جبار بھائی نے آپ کے بارے میں بات کی تھی، آپ کے گھر میں شاید کوئی مسئلہ ہے۔ اسرار نے بات شروع کی۔ شاید نہیں، یقیناً میرے گھر میں کوئی مسئلہ ہے، بلکہ مسائل ہیں۔ سارم نے اسے یقین دلایا۔ پھر آپ ایسا کریں، آدھے گھنٹے میں سہراب کوٹ پہنچ جائیں، میں آپ کو وہاں کھڑا ملوں گا۔ اسرار ناصر نے کہا، ٹھیک ہے، میں پہنچ جاتا ہوں۔ سارم نے گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے کہا، مگر تم مجھے کہاں ملو گے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تمہیں ڈھونڈتا ہی رہ جاؤں۔ ارے نہیں سارم بھائی، سہراب کوٹ کا پل ختم ہوتے ہی جو بسوں کا اڈا ہے، آپ وہاں آ جائیں۔ پھر اسرار نے اس پان کی دکان کی نشاندہی کی جہاں وہ کھڑا ہو کر سارم کا انتظار کرے گا۔ چلو ٹھیک ہے، میں پہنچتا ہوں، پر پروگرام کیا ہے؟ 2-3 میل آگے جانا ہے،
سپر ہائی وے کے نزدیک ایک آستانہ ہے، وہاں اسرار نے بتایا۔ اوکے، میں آتا ہوں۔ سارم نے یہ کہہ کر ریسیور رکھ دیا اور مسکراتا ہوا بیڈ روم کے دروازے سے نکلا اور بولا، لاؤ یار، میری چائے کہاں ہے؟ سارا نے کپ کی طرف اشارہ کیا۔ سارم کھڑے کھڑے چائے پینے لگا۔ بیٹھ جاؤ سارم، کیا جلدی ہے؟ ہاں یار، مجھے آدھے گھنٹے میں سہراب کوٹ پہنچنا ہے، مجھے اسرار کے ساتھ کہیں جانا ہے۔ کسی سلسلے میں؟ سارا نے پوچھا۔ یہ جو کچھ گھر میں ہو رہا ہے اس سلسلے میں، پتہ تو چلے آخر یہ سلسلہ کیا ہے۔ سارم، کہیں کسی غلط آدمی کے ہاتھوں میں نہ پھنس جانا۔ طرح طرح کے لوگ باہر دکان سجائے بیٹھے ہیں، جن بھوت اور سیب کا سایہ اتارنے والے، محبوب کو قدموں میں ڈالنے والے، یہ لوگ تو پرائز بانڈ کا نمبر تک بتانے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ان جعلی پیروں فقیروں کو کوئی پکڑتا بھی تو نہیں، ہمارے اخبارات الگ ان کی پبلسٹی کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں۔ سارا نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ نہیں، میں ایسے کسی پیر فقیر کے پاس نہیں جاؤں گا، اسرار مجھے لے جا رہا ہے تو کسی صحیح ہی جگہ لے کے جا رہا ہوگا، یہ بات وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ میں اس کے بھائی کا دوست ہوں۔ سارم نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ چلیں دیکھیں یہ اسرار صاحب کیا کرتے ہیں، کہاں لے جاتے ہیں۔ سارم چائے پی چکا تھا، سارا جلدی سے اس کے کپڑے نکالنے کے لیے اٹھی۔ سارم ٹھیک وقت پر سہراب کوٹ پہنچ گیا۔ اسرار ناصر پان کے ڈھوکے کے سامنے کھڑا تھا۔ سڑک پر سارم کی گاڑی دیکھتے ہی وہ اس کی طرف بڑھ آیا۔ ہاتھ کے اشارے سے اس نے سارم کو سلام کیا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر اس کے برابر بیٹھ گیا۔ وہ پان کھا رہا تھا۔ کدھر چلنا ہے؟ سارم نے پوچھا۔ اسرار نے سامنے کی طرف اشارہ کیا۔ سارم نے گاڑی دوڑا دی۔ 4-5 کلومیٹر چلنے کے بعد اسرار پیک تھوک کر بولا، سارم بھائی، دائیں جانب جانا ہے، گاڑی نیچے اتار لیں۔ سارم کو کچے راستے پر کوئی آدھا کلومیٹر گاڑی ڈرائیو کرنا پڑی، تب اسے سامنے ایک مکان نظر آیا۔ یہ اونچائی پر بنا ہوا تھا۔ دروازے تک پہنچنے کے لیے 4-5 سیڑھیاں تھیں۔ سفید رنگ کا دروازہ تھا، جبکہ مکان پر سفیدی پھری ہوئی تھی۔ دروازے کے اوپر ایک بورڈ آویزاں تھا جس پر لکھا تھا، آستانہ کمالیہ۔ سارم نے سیڑھیوں کے نزدیک گاڑی پارک کر دی اور وہ دونوں گاڑی سے نکل آئے۔ یار اسرار، تم مجھے کہاں لے آئے؟ لگتا ہے اس مکان میں کوئی نہیں، سارم نے کہا۔ اسرار ناصر نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ مسکراتا ہوا سیڑھیاں چڑھ کر دروازے پر پہنچا اور آہستہ سے دروازہ بجایا۔ دروازہ بجا کر وہ پیچھے پلٹا تو اسے ایک ایسا منظر نظر آیا کہ اس کا دل دہل گیا۔ وہ یکدم چیخا، سارم بھائی! اس کی خوفزدہ چیخ سن کر سارم پریشان ہو گیا۔ اس نے سمجھا کہ اسرار نے دروازے پر کچھ دیکھ لیا ہے۔ اس نے گھبرا کر اسرار کی طرف دیکھا، لیکن وہ تو اسے دیکھ کر خوفزدہ ہوا تھا۔ اسرار دروازہ بجا کر سارم کی طرف گھوما تو اس نے تیر کی طرح ایک اچھے خاصے بڑے گدھ کو سارم کی طرف جھپٹتے دیکھا۔ وہ گدھ جس کے پنجے سرخ تھے، اچانک ہی فضا میں نمودار ہوا تھا اور اب بڑے جارحانہ انداز میں سارم پر ٹوٹ پڑنے کو تھا۔ اسرار اس دہشت ناک منظر کو دیکھ کر لرز گیا۔ اس کے منہ سے بے اختیار چیخ نکلی۔ اس نے سارم کو نیچے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ سارم اس کا اشارہ دیکھتے ہی فوراً نیچے بیٹھ گیا۔ اسے اب یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی اسرار کیا دیکھ کر چیخا ہے۔ وہ سرخ پنجوں والا گدھ اس پر جھپٹا ہوا یکدم اوپر اٹھا اور پرواز کرتا ہوا دائیں جانب مکان کے پیچھے غائب ہو گیا۔ اسرار ناصر سیڑھیاں اتر کر سارم کے نزدیک آیا۔ سارم بھائی، یہ کیا چیز تھی؟ یہی وہ چیز ہے جس نے ہماری جان عذاب میں ڈال رکھی ہے۔ چلو، تم نے تو اس منحوس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، سارم نے بتایا۔ یہ تو بڑے خطرناک طریقے سے آپ پر حملہ آور ہوا تھا۔ اگر آپ نیچے نہ بیٹھتے تو ممکن تھا کہ یہ آپ کو زخمی کر دیتا، اسرار نے کہا۔ اتنے میں دروازے کے پیچھے کھٹ پٹ کی آواز آئی اور پھر دروازہ کھلا۔ چار خانے کا توپد سفید کرتا، جالی دار سفید ٹوپی پہنے ایک صاحب دروازے پر نمودار ہوئے۔ ان کی عمر 70 سے کیا کم ہوگی، آنکھیں بڑی بڑی اور اینک سے بے نیاز، سفید داڑھی، سانولی رنگت، ہونٹ مسکراہٹ سے خالی، چہرے پر ایک خاص طرح کی سختی۔ اسرار نے انہیں دیکھتے ہی ادب سے سلام کیا۔ سارم نے بھی سلام کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ دروازے پر نمودار ہونے والے شخص نے ان دونوں کو بڑی گہری نظروں سے دیکھا۔ شاہ صاحب، ہم حضرات کے لیے آئے ہیں، اسرار نے 2 سیڑھیاں اوپر چڑھ کر کہا۔ اچھا، شاہ صاحب نے مختصر جواب دیا اور دروازے سے اندر چلے گئے۔ اسرار نے سارم کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ یہ دونوں سیڑھیاں چڑھ کر آگے پیچھے اندر داخل ہوئے۔ یہ ایک بڑا کمرہ تھا، ہار نما۔ آدھے کمرے میں سبز رنگ کا قالین بچھا ہوا تھا اور آدھا کمرہ قالین سے بے نیاز تھا۔ ایک طرف بڑا تخت تھا جس پر سفید چادر بچھی ہوئی تھی۔ سارم نے اندازہ کیا کہ زمین پر بچھے سبز قالین پر لوگ آ کر بیٹھتے ہوں گے اور تکیوں والی مسند پر شاہ صاحب بیٹھ کر عمل کرتے ہوں گے۔ اس وقت کمرے میں کوئی اور نہ تھا۔ اسرار نے بتایا تھا کہ شاہ صاحب عصر اور مغرب کے درمیان حاضرات کرتے ہیں۔ اس وقت یہاں اچھا خاصا رش ہوتا ہے۔
اسرار نے یہ وقت خاص طور سے حاصل کیا تھا تاکہ اطمینان سے بات ہو سکے۔ شاہ صاحب کے برابر بڑے موڈے پر بیٹھ گئے اور دونوں کی طرف دیکھ کر مخاطب ہوئے، آپ دونوں میں سے چوکی پر کون بیٹھے گا؟ میں، اسرار ناصر نے ایک قدم بڑھا کر کہا۔ آئیں پھر۔ شاہ صاحب نے چھوٹے مونڈے کی طرف اشارہ کیا۔ اسرار شاہ صاحب کی طرف منہ کر کے چھوٹے مونڈے پر بیٹھ گیا۔ اس نے سارم کو قلین پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ سارم فوراً قلین پر بیٹھ گیا۔ وہ اس زاویے سے بیٹھا کہ دونوں کی صورتیں نظر آئیں۔ ویسے اسے حیرت تھی کہ معاملہ اس کا تھا، لیکن چوکی پر بیٹھا انہوں نے اسرار کو دیا تھا۔ انہوں نے تو یہ بھی نہ پوچھا کہ معاملہ کس کا اور کس نوعیت کا ہے۔ پھر وہ گاؤں تکیوں والی مسند بھی خالی تھی، آخر اس پر کون بیٹھے گا؟ اس کا خیال تھا کہ شاہ صاحب مسند نشین ہوں گے، لیکن وہ تو بڑے مونڈے پر بیٹھ گئے تھے۔ اب شاہ صاحب نے کچھ پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ کچھ دیر وہ خالی مسند کی طرف دیکھ کر پڑھتے رہے، پھر ذرا سی گردن موڑ کر اسرار کو دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں جانے کیا تھا کہ اسرار کو دیکھتے ہی ایک جھٹکا سا لگا اور اس کی آنکھیں خود بخود بند ہو گئیں۔ جلدی چوکی اٹھ، شاہ صاحب نے حکم دیا۔ اسرار یہ سنتے ہی فوراً کھڑا ہو گیا، اس کی آنکھیں بند تھی۔ چل ٹھکانے پر چل۔ سارم کا خیال تھا کہ یہ حکم سن کر اسرار چلنا شروع کر دے گا اور آنکھیں بند کیے کمرے سے نکل جائے گا، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ وہ کہیں جانے کی بجائے دب سے مونڈے پر بیٹھ گیا۔ البتہ ایسا ضرور محسوس ہوا جیسے اسے کسی نے پکڑ کر بٹھایا ہو یا ہلکا سا دھکا دیا ہو۔ ٹھکانے پر پہنچ گئی۔ شاہ صاحب نے اسرار کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اسرار کی آنکھیں بند تھی اور چہرہ بے تاثر تھا۔ اس کے چہرے سے یہ بھی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ شاہ صاحب کی بات سن بھی رہا ہے یا نہیں۔ چل دیکھ کیا مسئلہ ہے، شاہ صاحب نے حکم دیا اور خود اسرار کا چہرہ دیکھنے لگے اور ساتھ ساتھ گردن ہلانے لگے جیسے کوئی انہیں کچھ بتا رہا ہو اور وہ اس کی بات سن کر معاملے کی تہہ میں پہنچنے کی کوشش کر رہے ہو۔ اچھا بسیرا ہے، پکا بسیرا ہے۔ کون لوگ ہیں یہ؟ ہاں معلوم کرو۔ 10 سال پیچھے چلو، 12 سال پیچھے چلو۔ ہاں اب بتاؤ۔ نیم کا درخت۔ اچھا ہاں ٹھیک ہے۔ ہاں بولتے رہو، میں سمجھ رہا ہوں۔ ان کی خباثت ختم ہو جائے گی۔ بہت غلط بات ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے میں دیکھ لوں گا۔